بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ گزشتہ آیت میں مؤمنین کے 3 صفات بیان ہو چکے تھے اور دو صفتیں اسی آیت میں بیان ہو جائے گی۔ پہلے 3 صفات کون کون سے بیان ہوئے تھے؟ نمبر 1، مومنین وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری قسم کہ جب ان کے سامنے تلاوت کلام پاک کی جائے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اور تیسری صفت مومنین کی یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ اور آج کی اس آیت میں چوتھی اور 5ویں صفت بیان ہوگی۔ چوتھی صفت مومن کی یہ بیان ہوگی کہ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ مومنین وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر صفت ان کی یہ بیان ہوگی رزقناہم ینفقون، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، رزق حلال دیا ہے، اس سے وہ صدقہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ تو چوتھی نمبر صفت الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کا کیا مطلب ہے؟ اقامت کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو سیدھا کھڑا کرنا، اور اقامت الصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نماز آداب و شرائط کے لحاظ سے ایسے ہی محفوظ ہو کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال سے ہمیں بتایا ہے۔ اگر ایسی کوئی نماز ہو تو اس نماز کو اقامت الصلاۃ کہا جائے گا، اور اگر ایسی نماز نہ ہو جس میں شرائط اور آداب کا لحاظ نہ رکھا جائے تو ایسے نماز کو اقامت الصلاۃ نہیں کہہ سکتے، بلکہ ایسے نماز کو نماز پڑھنا تو کہہ سکتے ہیں لیکن اقامت الصلاۃ نہیں کہہ سکتے۔ 5ویں صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ صدقے سے کیا مراد ہے؟ تو صدقے کا مطلب یہ ہے کہ اس ینفقون میں نفلی صدقات بھی شامل ہے، واجبی صدقات بھی شامل ہے، جس طرح کہ زکوٰۃ ہو گیا، صدقہ فطر ہو گیا، عام نفلی صدقات ہو گئے، نظر کا صدقہ ہو گیا۔ جس طرح کے صدقہ آپ دیں وہ ینفقون کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ رزقناہم ینفقون یعنی صدقے سے مراد ہر قسم کا صدقہ ہے، کوئی خاص صدقہ مراد نہیں ہے۔ یہ مختصر سی تشریح۔ اب ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ الذین، مومنین وہ لوگ ہیں، الذین سے مراد مومنین ہے، جو پیچھے مومنین کی 3 صفات بیان ہو چکی ہے نا، وہی مومنین اس الذین سے مراد ہے۔ الذین، مومنین وہ لوگ ہیں یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما، اور اس مال میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون، خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہوا محوری ترجمہ۔ اب لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ الذین، مومنین وہ لوگ ہیں، یقیمون، قام یقیم کا مطلب ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے قائم کرنا، الصلاۃ کا معنی نماز، ومما، معنی اس مال میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے، رزقنا معنی ہم نے دیا ہے، ہم ان کو، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، ینفقون معنی خرچ کرنا۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ان 5 قسم کے جو صفات ہیں، یہ جس مومن کے اندر موجود ہو اس مومن کے لیے 3 قسم کے انعامات کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے انعام ان کے لیے درجات ہیں، دوسرا انعام ان کے لیے اللہ رب العزت نے مغفرت اور بخشش کا وعدہ کیا ہے، اور تیسرا انعام اللہ رب العزت نے ان کو عمدہ رزق کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو عمدہ رزق دے گا۔ اور آیت کے شروع میں اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ رب العزت نے آیت کے شروع میں ان مسلمانوں کی تائید کی ہے کہ ایسے ہی مسلمان سچے مومن ہے۔
کامل مومن ہے۔ یہاں کو ایک چھوٹی سی واقعہ سناتا جاؤں، اگر یاد رہے تو فبیہا، نہ رہے تو آپ کا سبق کا حصہ نہیں، پر اگر یاد رہے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ مومن ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب دیا کہ آپ کے جو سوال ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ کہ اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، حساب و کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تو بے شک میں مسلمان ہوں۔ اگر آپ کا مطلب یہ ہے تو پھر میں مسلمان ہوں، کیونکہ میں اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں، کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں، یعنی یہ سارے چیزوں کے اوپر میں ایمان رکھتا ہوں۔ اور اگر آپ کا مطلب یہ جو سورہ انفال کی ان آیات میں ذکر ہو چکا ہے ان صفات کے متعلق ہے، تو پھر مجھے معلوم نہیں کہ میں کامل مومن ہوں یا نہیں۔ تو وہ جو سورہ انفال کے جو آیات ہے ان سے یہی آیات مراد ہے، یہی 5 صفات مراد ہیں۔ تو کوشش کریں، ہم جو سبق پڑھتے ہیں نا اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم عملی کاروائی بھی اس میں کریں، عملاً اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ تو کوشش کریں، یہ 5 صفات ہم نے پڑھ لیا، اگر کسی انسان میں یہ 5 صفات موجود نہیں ہے تو وہ کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ ان 5 صفات کو اپنائیں، اور اگر موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو، اس شخص کو ان 5 صفات سے نوازا ہے اللہ رب العزت نے۔ یہ چھوٹا سا واقعہ تھا ایک، اب آگے ترجمے کی طرف جاتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، ہم المؤمنون، مومنین ہے، ایمان والے ہیں، حقاً، سچے، یعنی یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں، کامل مومن ہے۔ لہم درجات، ان کے لیے درجات ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عمدہ رزق ہے، عمدہ یا اور عزت والا رزق ہے، دونوں معنی آپ کر سکتے ہیں۔ لفظی ترجمہ اولئک، یہی لوگ، ہم المؤمنون، ہم منا وہ، یعنی یہ جو 5 صفات والے لوگ، المؤمنون، ایمان والے ہیں، حقاً، سچے، لہم، ان کے لیے، درجات ہے، عند بمانا پاس، ربہم، ان کے رب، رب مانا رب، اور ہم، ان کے، ومغفرۃ، مغفرت بمانا بخشش، ومغفرۃ، اور مغفرت ہے یا بخشش ہے، دونوں معنی آپ کر سکتے ہیں۔ ورزق، اور رزق مانا رزق، کریم بمانا عمدہ یا عزت والا، دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں۔